السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ جیسا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 4 ہفتوں سے سورۃ القاف کی تلاوت اور تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی ہم آخر کی اختتامی 5 آیتوں کا انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے، جس میں اس سے پہلے ہم ریکال کرتے ہیں کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی اہمیت والی، بہت ہی فضیلت والی صورت ہے۔ کیوں؟ اس کے معنی اور تفسیر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے موقع پر اکثر سورۃ القاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، عیدین کے موقعوں پر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جنت کا، جہنم کا ذکر کیا، اور قیامت کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کھینچی کہ قیامت کے دن یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کیا حالات ہوں گے، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سٹارٹنگ میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں لوگ، یہ کافر یہ بات کا انکار کرتے ہیں یا پھر عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہے، جب مٹی ہو جائیں گے تو واپس کیسا ہوں گے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں کیسے پانی کو برساتا ہوں، ایک بنجر زمین کو کچی کرتا ہوں، اس میں غلے اگاتا ہوں، اناج نکالتا ہوں، زمین پھٹتی ہے اور غلے نکلتے ہیں۔ تو ایک انسان کو پیدا کرنا اسی طرح میرے لیے آسان ہے جس طرح ایک کھجور درخت جو ہے غلے، گیہوں، باجرہ، چاول میرے لیے نکالنا آسان ہے، اس طرح میں آسانی سے کیا کروں گا؟ تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، خبروں سے نکالوں گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، اور ان کی قوموں نے جیسے کہ قوم نوح کا، فرعون کا، اللہ تعالیٰ نے عاد کا اور سمود کا، قوم ایکا، تبع اور بہت سارے ان تمام امتوں کا ذکر کیا، قوموں کا ذکر کیا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر صادق آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈرا رہے، پیغمبروں کی بات کہہ کر ہمیں نصیحت دے رہے کہ ہم بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی لائی ہوئی ہم پر جو شریعت اتری ہے اس شریعت کو من عن تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب ہم رسول کو جھٹلانے کا موقع تو نہیں ہے، یعنی ہمارے سامنے تو رسول آنے والے نہیں ہیں، لیکن جو رسول کی لائی ہوئی جن پر جو کتاب اتری ہے اس کتاب کی ہمیں تسلیم کرنا ہے، اسے من عن ماننا ہے اور اس پر اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا ہے، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور بہترین بات اس صورت میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں، اس سے بھی باخبر ہوں جو تمہارے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو اچھے خیالات، جو برے خیالات تم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو یا پھر اپنے بارے میں سوچتے ہو، جو بھی تمہارے دل میں ہے وہ تمام چیزوں سے میں باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی اس میں وارننگ دے رہے ہیں ہمارے لیے کہ سوچنے کی بات ہے، ہم دوسروں کا برا کرتے اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، بلکہ اللہ بول رہے دل میں بھی تم اگر کچھ برا سوچتے ہو تو میں جانتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بہترین بات اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رگ جان سے بھی قریب ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ قریب ہوں، تو تم میرے کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ میں ہی تمہارا نگہبان ہوں، میں ہی تمہارا دیکھنے والا ہوں جو تم کچھ کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا
سور پھونکنے کا اس صورت میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت کے اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہے، یعنی جب شاید ہم خبروں میں ہوں گے اس وقت، لیکن ہم آپ کو اللہ تعالیٰ ایک پکچر کے جیسا ایک بہترین بتا رہے ہیں انداز میں کہ دیکھو جب سور پھونکا جائے گا تو یہی دن عذاب کا دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا کہ ان کے لوگ کیا ہوں گے، خبروں سے نکلیں گے، سائق اور شاہد ہوگا ان کے ساتھ، اور ان کی نگاہیں تیز ہو جائیں گی، اور وہ لوگ پریشان ہو کر دیکھیں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام قیامت کے ڈسکرپشن دے رہے ہیں اس صورت میں، اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے درس میں ڈیٹیل جانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر، جہنم کا بھی ذکر کیے ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کس کو ڈال دینا ہے جہنم میں، سرکش کو اور کافر کو، جو کیا ہے نیک کامی سے روکتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دینا ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، ایک فرشتہ بھی آئے گا نامہ اعمال لے کر، اور ایک شیطان بھی ہوگا جس کے اوپر انسان اس دن ڈالے گا کہ میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں یہ مجھے شیطان کرایا۔ تو شیطان کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کرایا، یہ لوگ تو آلریڈی دور کی گمراہی میں تھے، میں نے تو بس انہیں اکسایا، یہ تو آٹومیٹکلی خود بخود عمل کیے۔ تو دیکھیے غور کیجئے اس آیت پر کہ ہمارے اعمال کا بوجھ ہمیں ہی اٹھانا ہے، کوئی ہمارا بوجھ اٹھانے والا اس دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا جنت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا کہ جنت اتنی قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ 4 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس میں گنائے ہیں، کن کے لیے وعدہ ہے جنت کا، جو رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کرنے سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے بعد اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، تسبیح ذکر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بولے خشی الرحمن بالغیب، اور جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے اور توجہ والا دل آیا ہو، یعنی کانسنٹریشن، چاہے وہ قرآن سننے میں ہو، نماز میں، عبادت میں، جو بھی ہو، برل کانسنٹریشن والا دل، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے جس میں وہ بہترین نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بولے کہ میں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ سے مراد اپنا دیدار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور مجھے تھکان نے ذرا بھی نہیں چھوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں فرما رہے ہیں، یہاں پر ہم کو آرڈر مل رہا ہے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، وقت نکالو، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کچھ وقت نکالو اور اللہ کا ذکر کرو، یعنی صبح شام کے اذکار کی پابندی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کسی بھی وقت تسبیح کریں، یعنی نماز کے بعد بھی، یعنی تہجد میں بھی، اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، کچھ ذکر و اذکار کرنے کا یہاں پر حکم آ رہا ہے۔ تو آج کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ کیا ہے یہ پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، یعنی قیامت کی منظر کشی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ پکارنے والا کون ہوں گے؟ یہ پکارنے والے اسرافیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، جو میدان محشر کی طرف جب پکاریں گے وہ، تو تمام لوگ کیا ہوں گے، میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت قریب کی جگہ سے پکارے گا، قریب جگہ سے پکارنے سے مراد کیسا، ایسا معلوم ہوگا ہر انسان کو کہ اس کے بالکل بازو سے آواز آ رہی۔ حالانکہ اسرافیل علیہ السلام آسمان کے اوپر سے وہاں سے سور پھونکیں گے، تو لیکن انسان کو ایسا معلوم ہوگا کہ میرے بازو سے کوئی آواز دے رہے میرے کو، تو ویسی آواز سنائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ بات یہاں پر بولے بالکل قریب کی جگہ سے ایسا اس کو محسوس ہوگا کہ بہت قریب کی جگہ سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ یوم یسمع الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس روز اس کی تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لے گا، یہ دن ہوگا نکلنے کا، یعنی قیامت کا دن اللہ تعالیٰ بول رہے، یعنی جو بھی تم دنیا والے جو دنیا میں موجود ہے، تم لوگ یہ چیخ کو اگر سن لو گے، یعنی سور پھونکنے کی جو آواز ہے اس کو اگر تم سن لو گے، تو یہی دن ہوگا قیامت سے نکلنے کا، یعنی خبر سے نکلنے کا،
یعنی اسی دن وہ دن طے ہے، جو جو خبروں میں سوئے ہوں گے وہ کیا ہوں گے، خبریں پھٹیں گی اور وہ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے اس کی آگے کی آیت میں اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، میں ہی تم کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی تم کو مارتا ہوں، پھر میں تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں، اور تم کو کیا کرنا ہے، دوبارہ اٹھ کر میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے علینا الیسیر، حشر علینا یسیر، میرے لیے یہ جمع کرنا تمہارے لیے بہت، تم کو جمع کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے زمین پھٹ جائے گی، زمین پھٹنے سے مراد کیا ہوگے، ہر خبر سے، ہر خبر پھٹے گی، ہر خبر سے 70,000 مردے نکلیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے اگر کوئی انسان زندہ ہوگا اور خبر سے باہر نکلے گا تو وہ میں ہوں گا۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کسی کو خبر سے نکالیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ دیکھیں یہ آیت بہترین، آخر آیت خوبصورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کس طرح کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں اور میری وعید سے ڈراتے رہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے اور اس وقت کے مکے والوں کے لیے بھی نصیحت تھی، کیونکہ سورہ کے شروع میں کیا ہے، مکے والوں کا ہی ذکر ہے، کافروں کا، انکار کرنے والوں کا ہی ذکر ہے، صرف وہ مکے والوں سے خاص مراد نہیں ہے، دنیا میں جب تک لوگ ہیں تمام کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو انکار کرتا ہے اس بات سے کہ دوبارہ میرے کو نہیں اٹھنا ہے، میں دوبارہ اٹھ کر اللہ کے سامنے ٹھہرنا نہیں ہے، اس بات سے انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس بات کا اسے یقین نہیں ہے، تو وہی بات سٹارٹنگ اللہ تعالیٰ وہ بات بولے اور اینڈ یہ بات پہ کر رہے سورہ کی کہ بول رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارا کام تھا، بتا دیے تم، میں جو بولا تم کو جنت ہے، جہنم ہے، اچھے اعمال کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، ذکر کر لو، ایسے ایسے حالات ہوں گے، رجوع کرنے والوں کے لیے جنت ہے، پابندی کرنے والوں کے لیے، غیب سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، تمام چیزیں بتا دی۔ نہیں کرنے والوں کو کافر، سرکش، جو نیکی سے روکتا ہے یا حد سے آگے بڑھتا ہے تو ان کو جہنم ہے، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس دن شیطان بھی کیا کرے گا، جھٹک دے گا، ہٹا دے گا، یہ تمام چیزیں تم کو بول دی ہے اس صورت میں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بول رہے ہیں کہ تم جبر کرنے والے میں کسی کو مجبور مت نہیں کر سکتے، تم ان کو اسلام میں لانے کے لیے، تمہارا کام کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، قرآن کے ذریعے سے تم انہیں سمجھا دو۔ یہی بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، قرآن ہمیں بہترین طریقے سے سمجھا رہی ہے کہ ہم کو مرنا ہے ایک دن، ہم کو تمام یہ چیزیں دیکھنا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر تم کو اللہ کے سامنے ٹھہر کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ یہی بات قرآن ہمیں نصیحت کرتی ہے، یہ سورت ہمیں نصیحت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولے جو میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وارننگز ہیں، ان وارننگ سے جو ڈرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے قرآن خوشخبری بھی ہے اور وارننگ الارم بھی ہے کہ تم کیا کرو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے اعمال کو کیا کر لو، درست کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر تدبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔